بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، آج کل جلسوں کا سیزن ہے۔ جہاں جہاں بھی چھوٹے یا بڑے مدرسے قائم ہیں ان کے سالانہ جلسے ہو رہے ہیں۔ بعضی ایسی بستیاں اور ایسے گاؤں ہیں کہ جہاں 30 40 50 برس گزر چکے اور ہر سال پابندی کے ساتھ وہاں جلسہ ہو رہا ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ پاک سب کی زندگی میں برکت دے، عمر لگائے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ اگر کسی اللہ کے ایک بندے نے پہلے جلسے سے لے کر 30-40 جلسوں تک شرکت کی، 40 جلسے اس نے سنے اور ایک جلسے میں صرف ایک بات پر عمل کرنے کا نہ صرف کہ ارادہ کیا بلکہ وہ ایک بات پر عمل کر لے، تو 40 سال میں کتنی باتوں پر عمل ہو گیا؟ دین کی 40 باتوں پر عمل ہو گیا کہ نہیں؟ اب تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اپنے ان گاؤں میں ایک مدرسہ تو کہیں بھی نہیں۔ آپ کی اپنی برادری کے ہر گاؤں میں کہیں 15 مدرسے ہیں اور 8 اور 10 تو عام سی بات، یعنی گویا تعلیم کا سب سے زیادہ کام، تعلیم کا سب سے بڑا بیڑا آپ لوگوں نے اٹھا رکھا ہے۔ اتنے سارے مدرسے، باغوں والی قریب ہے، ایک مدرسہ ہے، ادھر برابر میں تاولی ہے، بڑا گاؤں ہے، ایک مدرسہ ہے، سامنے بلاسپور ہے، ایک مدرسہ ہے، تیوڑا ایک گاؤں ہے، دورنی قریب ہے، ایک مدرسہ ہے، اور کاٹکے میں کتنے؟ 3 ہے نا؟ صرف کاٹکے میں نہیں، کسی بھی گاؤں کا نام آپ لے لیں، ہر گاؤں میں ایک سے زیادہ مدرسے موجود ہیں، ہے نا؟ تو جب اتنے سارے مدرسے ہمارے گاؤں میں ہیں تو سب سے زیادہ حافظ، سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ قاری، سب سے زیادہ مفتی ہماری برادری میں، ہمارے گاؤں میں ہونے چاہیے۔ لیکن معاملہ بالکل الٹا ہے، ہماری جہالت جو کی تو ہے، ہماری اپنی جہالت میں رتی برابر کہیں فرق آیا ہو تو مجھے بتا دو، کوئی تہذیب آئی ہو ہمارے بچوں میں۔ معاف کرنا، میں کوئی شکایت ہے کسی پر الزام تراشی نہیں کر رہا ہوں، گھر کا آدمی گھر کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے بچوں میں سلیقہ، تہذیب، کھانے کا، کھلانے کا، ملنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، مہمان کے آنے پر اس کے ساتھ کس طرح گفتگو کی جائے، کیا کیا جائے، کچھ آیا نہیں۔ اس لیے میں ایک بات تو یہ کہتا ہوں کہ ان جلسوں کو خالص رسمی نہ بناؤ، خالص رواجی نہ بناؤ، کھیل تماشا نہ بناؤ، ان جلسوں کو دینی بناؤ، پیغامی بناؤ، انقلابی بناؤ۔ ان جلسوں سے ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو، ان جلسوں سے ہمیں ایک نیا پیغام ملے۔
ان جلسوں سے ہمیں دین کی، اسلام کی تہذیب ملے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ زیادہ لمبی بات عرض کرنے کا موقع بالکل بھی نہیں، میں گھنٹہ بھر آپ کے سامنے بیٹھ کر کے تقریر کرنے لگوں تو یہ زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں 2.5 پارے کی سورت بھی نازل فرمائی، سورہ بقرہ ہے نا، اور اسی اللہ نے اسی قرآن میں انا آتینا کل کوثر 1 سطر کی بھی سورت نازل فرمائی۔ بے وقت ہو تو لمبی سورت پڑھ لو نماز میں، اور وقت تنگ ہو تو انا آتینا کل کوثر پڑھ لو، قل هو اللہ پڑھ لو، والعصر پڑھ لو۔ یہ چھوٹی صورتیں تو اسی لیے ہے نا، اور ثواب پوری ایک سورت کا پڑھنے کا ملے گا، انا آتینا کل کوثر بھی پڑھنے کا، پوری سورت پڑھے۔ تو یہ جیسا موقع ہو ویسا کام کرنا چاہیے۔ سورج نکلنے کو ہو رہا ہے، امام صاحب چھیڑتے رکھتی، ادھر مغرب کا وقت قریب ہے اور صاحب لمبی رکعت، لمبا رکوع، پتہ چلا گئی نماز، آدھی سورج ڈوبتے میں چلی گئی، آدھی ڈوبنے کے بعد بکی کرائی بھی چلی گئی۔ تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو صرف 3 باتیں بتا رہا ہوں، سیدھی سیدھی بالکل، اور میں نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اور کیسے بتائی؟ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ ان کو بڑی فکر رہتی تھی اپنی نجات کی، بڑی فکر رہتی تھی اپنی آخرت کی، بڑی فکر رہتی تھی اپنی کامیابی کی، بڑی فکر رہتی تھی کہ اللہ کیسے راضی۔ جب موقع ملتا تھا تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بھی لیتے تھے، یا رسول اللہ کوئی ایسا کام بتا دو اس کو کر لے نجات ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو اس کو پڑھ لے اللہ راضی ہو جائے، آخرت کی کامیابی مل جائے۔ ایسے ایک صحابی ہے، نام یاد رکھنا، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، عامر کے بیٹے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں قلتو یا رسول اللہ من نجات، میں نے کہا اے اللہ کے رسول نجات کیسے ہوگی؟ کوئی عمل بتا دیجئے، وظیفہ بتا دیجئے، کوئی کام بتا دیجئے، کچھ پڑھنے کو بتا دیجئے، کچھ کرنے کو بتا دیجئے۔ فرماتے ہیں حضرت عقبہ ابن عامر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتیں بتائیں، آپ سن لیں، خالی سننا نہیں بلکہ اس طرح سنیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی نجات کا سامان کریں گے، ہم بھی اللہ کو ان کاموں پر عمل کر کے راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل سیدھی سیدھی باتیں ہیں، لمبی چوڑی نہیں۔ پہلی بات بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عقبہ ابن عامر اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایک کام کر، اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر دے۔ ہے مسلم بھائی؟ کوئی موٹی بات ہے؟ بالکل سیدھی سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ امسک علیک لسانک یا املک علیک لسانک، دونوں طرح سے روایت آئی، دونوں کا مطلب ایک۔ اے عقبہ اپنی زبان پر قابو کر لے۔ سچی بتاؤ، جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، مقدمے بازیاں ہوتی ہیں، تو میں ہوتی ہے، لاٹھی ڈنڈے چلتے ہیں، سب سے زیادہ ان تمام جھگڑوں کا سبب زبان بنتی ہے۔ کیوں لڑائی ہو گئی بھائی؟ اجی میرے باپ کو گالی دے رہا تھا، میری ماں کو اس طرح کہہ رہا تھا، ہمارے خاندان پہ انہیں اٹھا رہا تھا، یہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ زبان کی وجہ سے۔ زبان ایسی قیمتی چیز ہے، زبان سے حلال حرام بن جاتا ہے اور حرام زبان کی وجہ سے حلال بن جاتا ہے۔ ایک اجنبی عورت، اجنبی لڑکی
چھونا حرام، بات کرنا حرام، پاس بیٹھنا حرام ہے نا۔ لیکن قاضی کے سامنے، مولوی کے سامنے، امام کے سامنے جب اس نے کہلوایا کہ تم نے فلاں کی لڑکی فلاں کو اتنے مہر پر قبول کیا، جی میں نے قبول کیا، زبان سے کہا میں نے قبول کیا، دنیا بدل گئی، جتنی حرام تھی حلال بن گئی، پاس بیٹھنا حلال، باتیں کرنا حلال، چھونا حلال۔ لاکھ کہے بعد میں اجبر صاحب میں دل سے تھوڑی قبول کی تھی، بس زبان سے تو کہا تھا، نہیں دل سے کی یا نہیں کی، زبان سے کہہ دیا، تو گھر والا وہ گھر والی بن گئی۔ ایسے اس کا الٹا لے لو، 30-40 سال ساتھ رہے، بچے ہوئے، پوتے بھی ہو گئے، ایک زندگی محبت پیار تعلق کی بیوی شوہر بن کر گزر گئی۔ کسی دن بڑے میاں کو جنگل سے کھیت سے کام بام کر کے آیا، اور آتے ہی بڑھیا نے کوئی بات ایسی کہہ دی، بھڑ گیا بڑھا، اور زبان سے غصے میں آ کر نکل گیا طلاق۔ اب پسکارا بیٹا مولا صاحب کیا بتاؤ، بس غصے میں نکل گئی مولا صاحب، میں دل سے تھوڑی تھی کوئی۔ مفتی یا مولوی کیا کہے گا، بڑے میاں دل سے دی یا نہیں دی، زبان سے کہہ دیا، طلاق پڑ گئی، اب پاس بھی نہیں جا سکتا، حرام ہو گئے اس کے لیے اگر 3 مرتبہ کہہ دیا۔ کس کی وجہ سے ہوا بھائی؟ زندگی بھر گناہ کیے، نماز بھی نہیں پڑھی، شراب پی، چوری ڈکیتی، بدماشی بدکاری سب کچھ کیا، اللہ نے عمر کے آخری حصے میں ہدایت دے دی، کلمہ پڑھ دیا۔ کلمہ پڑھ لیا تو حدیث میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ ختم، صرف کلمہ پڑھنے سے، زبان سے ادا کرنے سے۔ اور اگر ساری زندگی نیکیوں نے گزاری، نمازیں پڑھی، تلاوتیں کی، تسبیح پڑھی، اور اللہ نہ کرے شیطان سوار ہوا اخیر عمر میں آ کر اور انکار کر بیٹھا اسلام کا، جتنی نیکیاں کی تھی ڈھیر بھر، ساری نمازیں نیکیاں سب اکار، سب برباد، کوئی کام آئے گی بھائی؟ کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ اسی لئے تو حضور نے فرمایا تم 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، تمہیں جنت دلواؤں گا۔ کون کون سی؟ ایک وہ جو 2 تالووں کے بیچ، ایک وہ جو 2 رانوں کے بیچ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت اور اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری تم لو، جنت دلوانے کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اگر شرمگاہ کا ذائقہ بگڑ جائے یا زبان کا ذائقہ بگڑ جائے پھر کیا کیا ہوتا ہے؟ زبان کا ذائقہ بگڑ گیا، چکن فرائی کھانے کا، مغلئی کھانے کا، تنوری مرغ کھانے کا، شامی کباب کھانے کا، اور گھر میں چوہے کود رہے، جیب میں کچھ ہے نہیں تو چوری کرے گا نہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، بے ایمانی کرے گا۔ زبان کا ذائقہ بگڑ جائے تو کچھ سے کچھ کرنے کے لیے حرام کام تیار، اور اللہ نہ کرے خواہش 2 رانوں کے درمیان کی تقاضے بگڑ جائیں تو پھر لوگ کوٹھے کود جاتے ہیں، کہیں کسی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے، کہیں پکڑے جاتے ہیں۔ 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں، کبھی کبھی بچے ہنسنے ہمارے مدرسوں میں، کبھی کبھی خاص طور سے لڑکیوں میں، چھوٹی بچیاں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اگر استاد پوچھے کیوں لڑ رہی تھی، چڑھا رہی تھی،
کہا تو کچھ نہیں. زبان باہر نکلی کچھ نہ کچھ اثر دکھا کے رہے. اس لیے اللہ نے 32 دانتوں کے بیچ رکھا ہے اس کو. ناک کی طرح باہر نہیں لٹکایا, کان کی طرح باہر نہیں لٹکایا. زبان کو قابو میں رکھو, ضرورت کے وقت استعمال کرو. زبان سے بہت کچھ پتا چل جاتا ہے. پہلے گھڑے بڑے ہیں, پہلے گھڑے کروے لوگ خریدتے تھے. آج کے بچے تو کروا جانتے ہیں, کسے کہیں خریدتے تھے تو پہلے اس کو بجا کے دیکھتے تھے. ٹن ٹن بولے تو کھرا, جھر بولے تو بیکار. جب گھڑے کے کھرے کھوٹے ہونے کا پتہ اس کی آواز سے چل جاتا ہے تو کیا انسان کی آواز سے اس کے نیک اور بد ہونے کا پتہ نہیں چلے گا؟ اپنی زبان کی حفاظت کر لو, تمہاری نجات ہو جائے گی. چھوٹی سی بات ہے نا, کر کے دیکھو. زبان پر قابو کر کے دیکھو, جھگڑے ختم, لڑائیاں ختم. معمولی زبان سے نکل گیا, اب تو چاہے گردن کٹے ہو کے رہ گئے. یہی ہے نا ہمارا مزاج, تو زبان سے نکل گیا. اب تو بھئی آپ نہیں, ساری پنچایت کچھ نہیں, کہہ دیا تو کہہ دیا. زبان پر قابو رکھو. ایک بات. دوسری بات نوجوان ہمارے بیٹھے ان کے لیے فرمائی کہ تمہارا گھر تمہارے لیے بڑا ہو جائے. کیا مطلب؟ جب گھر بڑا ہوگا, اٹھنا بیٹھنا کھیلنا چلنا پھرنا تو وہی ہوگا نا. یعنی آوارگی سے بچو. چوراہوں پر, پلیوں پر, نہر کی پٹریوں پر, دکانوں پر جو یہ ٹیم لگا کے لڑکے بیٹھتے ہیں, یہ بربادی کا سبب ہے. سب سے زیادہ بربادی گندی بری صحبت کی وجہ سے ہوتی ہے. سب سے بڑا برباد کیا لڑکا ہو یا کیا لڑکی ہو. ہمارے بچے بری صحبت کی وجہ سے برباد ہیں. انہیں اچھی نیک صحبت نہیں ملتی, اور صحبت کا اثر تو ہو کے رہتا ہے. برف کی سلی پہ بیٹھ جاؤ, چاہے ٹھنڈا ہونے کا ارادہ ہو یا نہ ہو, ٹھنڈے ہو جائیں گے نا. ارادہ بھی تب بھی ہو جائے گی. آگ کے قریب بیٹھ جاؤ, گرم ہونا چاہے نہ چاہے تب بھی ہو جائے گی. اور صحبت ایسی چیز ہے بھئی, میں سیدھی بات کرنا جانتا ہوں. چائے تو پیتے ہیں نا, پلاتے بھی ہیں. آج کل تو عام رواج ہے. اچھا پہلے بتا, چائے پینے کی چیز ہے یا نہیں؟ اللہ کے بندو, چائے تو پتی ہوتی ہے. چائے کی پتی پھانکنے کی چیز ہے, پینے کی چیز. پیا تو دودھ جاتا ہے, پانی پیا جاتا ہے, تھمس اپ پی جاتی ہے, شربت پیا جاتا ہے. پتی تو پھینکنے کی چیز ہے یا پھانکنے کی چیز ہے, پینے کی تو ہے نہیں. کیا ہے پینے کی؟ بھئی جو بہتی ہوئی چیز ہوتی ہے وہی تو پی جاتی ہے. تو سیال کہتے ہیں, بہنے والی, لیکوڈ. چائے تو لیکوڈ ہے نہیں, بہنے والی ہے, لیکن پھر بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں بھئی؟ اسپیشل چائے, شاندار. یعنی دودھ میں پتی لگنا. دودھ کا رنگ جان تو کیسا بھئی؟ بتاؤ بچوں کیسا ہے؟ سفید. دودھ کا ذائقہ پلاؤ تو جانے بھئی, بغیر پی کیا بتائیں. اور دودھ کی تاثیر ڈاکٹر حکیم سے پوچھ لو. لیکن یہی سفید رنگ کا دودھ, جس کا نام دودھ, جس کی تاثیر الگ, جس کا ذائقہ الگ, تھوڑی سی دیر, منٹ بعد چائے کی پتی کی صحبت میں رہتا ہے تو اب اس بیچارے کو کوئی دودھ نہیں کہتا. کہتا کوئی دودھ. رنگ بھی بدل گیا بیچارے کا, سفید رہا ہی نہیں. تاثیر بھی بدل گئی, ذائقہ بھی بدل گیا. اس کی وجہ سے صحبت کی وجہ سے. اگر ہم پوری صحبت میں بیٹھیں گے, نام بھی گندا ہو جائے گا, رنگ ڈھنگ بھی بگڑ جائے گا. ہمارے اندر تو فطری صلاحیت ہے, انسانیت, انسان کا ذائقہ انسانیت, محبت, محبت, وہ سب بھی بدل جائے گا, ختم ہو جائے گا.
صحبت اس کی نہیں کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں آپ میرے پاس. میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر کوئی آدمی اکیلا بالکل گندی جگہ بیٹھے تب اس جگہ کا بھی اثر پڑتا ہے. جگہ کا پڑتا نہیں پڑتا. ارے قبرستان چلے جائیں تو سب کو موت یاد آنے لگے ہے نا, جگہ کا تو اثر ہے. اور مسجد میں چلے جاؤ تو اللہ یاد آنے لگے, جگہ کا اثر ہوا نا. اور بارات میں چلے جائے تو بڈھے بھی جوان ہو جاتے ہیں. بارات کا اثر ہوتا ہے نا, سب کو سوچنے لگتی ہے, جوانی یاد آ جاتی ہے, سب بڈھوں کو ہی بارات میں جاتے ہیں. سمجھے نہیں؟ چلو سناتا نہیں ورنہ سنا دیتا. وہ جگہ کا بھی اثر ہے. ایک قصہ سناتا. راجستھان میں ایک راجہ بادشاہ نواب ہوتے تھے رجواڑہ راجستھان میں. ہفتے میں ایک مرتبہ ان کا نائی آتا تھا بال بنانے کے لیے. چبوترا تھا ایسا, چبوترے میں بیٹھ کر کے بال بنوایا کرتے تھے. نائی ایک دن کہنے لگا, نواب صاحب سنا بچی سیادی ہو گئی, آپ کی بڑی ہو گئی شہزادی, شادی کے لائق ہو گئی, فکر نہ کرنا, اللہ کا شکر ہے ہمارا لونڈا بھی جوان ہو رہا, اپنی شہزادی کی ہمارے لڑکے سے شادی کر دی. بات تو سلامت, کبھی اوپر کبھی نیچے, کہاں ہم راجہ نواب صاحب اور کہاں 2 ٹکے کا لوٹا, یہ ہماری مطلب ہے کہ بچی شادی کرے گا. بڑی فکر ہو گئی. پھر یہ بھی سوچا کہ بھئی ایسے ہی ہے یہ لوگ, اگر بات نکل گئی گھر سے تو بڑی بدنامی ہوگی. دنیا پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنائے. کوئی ایسا ہوگا نائی کا لڑکا گھر جاتا ہوگا, آنکھ میں ٹکا ہو گئی ہوگی, کہیں اندر معاملہ کو گڑبڑ ہوگا. اس نے شادی کرنے بادشاہ اس کے وہاں نائی سے رشتہ مانگ رہا ہے اس کے وہاں. تو بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر سے کہا کہ وزیر صاحب معاملہ ایسے ایسے ہے, ذرا اس کا انتظام کر ورنہ بڑی بدنامی ہو جائے گی ہماری. تو کہنے ٹھیک. اگلے ہفتے جب وہ آیا, کہنے جب آئے تو مجھے بتا دو. آگے نائی بال بنانے والا, جی وہ آیا ہے وزیر صاحب, کہاں بناتے ہیں بال؟ چبوترے پر. کہنے میں نے وہاں تخت ڈال دیا, سامنے وہاں بیٹھ کے بنوا دو. آج تخت پر بیٹھ کر جو بال بنوائے, آج تو نائی نے کچھ بھی نہیں کہا, چپ چاپ بال بنائے, اپنا رستے لگا. یہ کیا ہوا وزیر صاحب؟ کہنا نہیں بتاتا. وزیر صاحب نے 2-4 پھاوڑے منگوائے, 2-4 مزدور بلائے, چبوترا کھدوا دیا. چبوترا کھدوایا تو اس میں نیچے خزانے بھری دیگیں نکل آئے. وزیر صاحب نے کہا بادشاہ سلامت, اس خزانے کا اثر تھا نائی کے دماغ میں, اس کی کوئی غلطی نہیں. جب وہ خزانے کے اوپر بیٹھتا تھا اس کا بھی دماغ گھوم رہا تھا یہاں بیٹھ کر. کرسی پر بیٹھ کر کے رنگ اور ہوتا ہے, وردی پہن کر کے ڈھنگ اور ہوتا ہے نا. وردی کا اور جگہ کا اثر ہوتا ہے. جیسا لباس پہنو گے, نچلیوں کا لباس پہن لو ہے نا, عورتوں کا زنانہ لباس پہن لو تو زنانہ پن آئے گا. مردوں جیسا لباس پہنا تو مردانگی آئے گی. آج لڑکے زنانوں کا لباس پہنے, لڑکیاں مردوں کا لباس پہنے, وہی آگے لڑکیوں کا یہاں کب زیادہ معاملہ. تو دوسری بات, اپنے آپ کو آوارگی سے بچنا. آخری بات, تیسری بات, اور اے عقبہ ایک کام اور کر لیا کرو تم, دن بھر گزار کر رات کو سونے سے پہلے دن بھر کی اپنی غلطیاں یاد کر کے ان پہ 2 آنسو بہا لیا کرو. کتنی چھوٹی سی بات. اللہ کے سامنے نادم شرمندہ ہو کر, اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے معاف کر دے, تو تیری نجات ہو جائے گی. 3 باتیں ہوئی نا, زبان پہ کنٹرول, اپنی اٹھک بیٹھک ٹھیک کر. ہمارے اپنے بچپن میں ہماری عمر اللہ کا شکر ہے 64 سال کی ہو رہی, 65 میں چل رہے. ہم اپنے دادا کے پائیں تانے خوب بیٹھے, حقہ بھی بھرا, تازی بھی کیا,
کوڑی سے لا کر کے وہ کوڑا دھوئی بھی ڈالی، سارے کام کیے۔ تو بڑوں کے پاس بیٹھ کر کے بڑی کام کی باتیں سننے کو ملتی تھی، اب بھی یاد ہے بہت ساری۔ لیکن آج کے لڑکے دادا کو تو جانتے ہی نہیں، بابا کو تو کیا جانے، آج کے پوتے دادا کو تو جانتے ہی نہیں، ابا کے پاس بھی اتفاقی سے پٹ گئے، ہمیں نہیں۔ تو جب تک یہ ماحول نہیں بناؤ گے کہ بچے بڑوں کے پاس بیٹھیں، بڑوں کے پاس بیٹھ کر کے اچھی باتیں سیکھیں، تب تک سدھار نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اکثر جلسوں میں یہی بات برابر کہتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں کہ ان کی فکر کر لو، بس یہ جو ہماری نسل آ رہی نا آگے، اس کی فکر کر لو بھئی، یہی تو نرسری ہے نا۔ اگر نرسری کی حفاظت نہیں ہوگی تو گلستہ کیسے بنے گا، چمن کیسے بنے گا؟ پودے ہی اگر سوکھ جائے تو پھر دھان کیوں لگاتے ہیں نا، پہلے بیج بوتے ہیں، اگر وہی سوکھ جائے تو دھان کہاں سے لگاؤ گے؟ اس کی حفاظت کرو، کہیں یہ پودے مرجھا نہ جائیں، زیادہ گرمی میں، زیادہ دھوپ میں، زیادہ سردی میں کہیں بھی خون یہ ختم نہ ہو جائے۔ سردی سے بھی گرمی سے بھی حفاظت کرو، چونکہ یہی نرسری کل کو تناور پیڑ بنے گے، کل کو یہی بچے تو قوم کے رہبر بنیں گے، گاؤں کے ذمہ دار بنیں گے، یہی تو بڑے کہلائیں گے۔ اگر آج ہی سے اس نرسری کی حفاظت نہیں کی تو پھر مشکل ہے سائیدار پیڑ کا ہونا۔ اس لیے ان بچوں کو بچنا، آج کے ماحول سے بچانا، بڑا زہریلا ماحول ہے، بڑا آج کی فضاؤں میں زہر بھرا ہوا ہے، گندی سوچیں ہیں، اور موبائل نے ساری کمیاں پوری کر دی ہیں۔ موبائل کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے بالغ ہو گئے، سمجھے نہیں؟ موبائل لڑکیوں کے ہاتھ میں شادی سے پہلے موبائل زہر کی پڑیا ہے، زہر کی، گھر برباد ہو گئے اس موبائل کی وجہ سے۔ تو اس لیے میرے بھائیو سیدھی سیدھی باتیں ہیں، اپنا سماج، اپنا رہن سہن، اپنا معاشرہ، اپنا گھر، ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ چلیے آپ پورے گاؤں کے ذمہ دار نہیں، پورا گاؤں آپ کے لیے مانگتا، آپ کے کہنے پہ ہی چلنے کا، میری چلنے کا، آپ کا گھر تو ہے اپنا، ہر گھر کا ذمہ دار اپنے گھر کو سنبھالے۔ اور اخیر میں گر کر کے یہاں تک کہنا چاہتا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، ہم بیٹوں کے ذمہ دار بن پائے کہ نہ بن پائے، بہووں کے بن پائے کہ نہ بن پائے، اپنے ذمہ دار تو ہے، یہ اپنے بھی، ہر آدمی اپنا تو ذمہ دار ہے یا نہیں؟ تو بھئیہ اپنے آپ کو ہی بچا لو، خود کو بچا لو، بدنامی سے، رسوائی سے، بربادی سے، تباہی سے، ذلت سے۔ تو کیا کیا باتیں ہو گئی بھئی؟ لائیو کاٹ کے والوں، کون کون سی بات ہوگی؟ 3، زبان پہ قابو رکھنا، بری صحبت سے بچنا، اور جو غلطیاں غلطیاں ہو جائیں ان پر اللہ کے سامنے سچے دل سے 2 آنسو بہا لینا، نجات ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آسم بھائی کچھ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ جلسے کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے الہ العالمین، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہر طرح کی الجھن کو دور فرما۔ پاک پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما، گھر کاروبار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں میں، ہماری آنے والی نسلوں میں، ہمارے خاندانوں میں اے اللہ دین کے جاری اور باقی رہنے کے فیصلے فرما، آپس میں محبت کے ساتھ رہنے سہنے کی توفیق عطا فرما، لڑنے جھگڑنے سے ہماری حفاظت فرما، تو میں سے ہماری حفاظت فرما، تھانہ کچہری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم کے زیور سے آراستہ فرما دے۔ اے اللہ قرآن کے حافظ بنا دے،
دین کے عالم بنا دے، دین کے سپاہی بنا دے، نبی کے فدائی بنا دے۔ اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے یہ مدرسہ یہاں پر قائم ہے، اے اللہ اس کو کامیابی کے ساتھ ترقی عطا فرما دے، اے اللہ اس کے فضل و برکات کو عام فرما دے، اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے سے ہمیں فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں مدرسوں کی محبت پیدا فرما، مدرسوں سے تعلق عطا فرما، مدرسوں کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، مدرسوں کو مضبوط بنانے کی ہمت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں رہنے والی ماں و بہنوں کو قرآن مجید کی تلاوت کا شوق عطا فرما، قرآن کی تلاوت سے ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا، صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمارے باپ دادا، ہمارے ملنے جلنے والے متعلقین، دوست و احباب، ہمارے گھر خاندان والے، بستی والے، اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرما، کسی بھی آنے والی آفت سے، پریشانی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کوئی پریشانی اگر آ گئی ہے اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو نمازی بنا دے، دیندار بنا دے، قرآن مجید کی تلاوت کا شوقین بنا دے، ماں باپ کا ادب احترام کرنے والا بنا دے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاکیزہ اخلاق عطا فرما دے، صالح اعمال عطا فرما دے، ہمارے عقیدوں کو درست فرما دے، دین کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو دینی جلسے اور دینی اجتماعات اور دینی مجلس منعقد ہوتی ہے، اے اللہ ان سے جو باتیں ہمیں پلے پڑتی ہے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ آوارگی کو، آزادگی کو، بے حیائی کو، بے پردگی کو ختم فرما دے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی ہمیں ہدایت دی ہے، جو آپ کی مقدس تعلیمات ہے، ان ہدایات پر، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام کی ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، ان کی عظمتوں سے ہمارے قلوب کو سرشار فرما۔ اے اللہ ہر خیر کو ہمارے لیے مقدر فرما، ہر شر اور ہر برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما، جو بے قصور مسلمان نوجوان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی رہائی کے عزت کے ساتھ خلاصی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو ایک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے یہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں اور وہ لڑکوں کے خواہش مند ان کو لڑکیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے بچے اور بچیاں بے شادی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی وجہ سے رشتے نہیں آ رہے، اے اللہ ان کے غیب سے نیک اچھے رشتوں کا انتظام فرما، لڑکیوں کو اچھی لڑکیاں اور لڑکیوں کو اچھے لڑکے عطا فرما۔ اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جو ہم نے مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اور آپ جانتے ہیں ہمارے حق میں کیا کیا بہتر ہے وہ ہمارے حق میں مقدر فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھا، ایمان ہی پر موت دے اور ایمان والوں ہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔